السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم سفر دوستو، آئیے جناب مبارک باتیں سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک آدمی کئی حج کر چکا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، تو وہ اس کا حج کرنا فضول ہے۔ اگر ایک آدمی عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، علامہ بنتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ نیت یہ رکھے کہ لوگ مجھے علم والا کہیں گے، علامہ کہیں گے، تو وہ اس کا علم اس کے لیے بیکار ہے، بلکہ عذاب کا سبب بنے گا۔ اور ایک آدمی اگر جہاد کرتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دے دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر ہیں، بڑی شجاعت دکھائی ہے، تو وہ اس کی بہادری اور شجاعت بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی۔ اور ایک آدمی مالدار ہے، وہ بڑی سخاوت کرتا ہے، مثال کے طور پہ پوری دنیا میں اس کی سخاوت کے چرچے ہیں، تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے دینے والا کہیں گے، تو وہ بھی اس کی سخاوت جو ہے نا اس کے لیے عذاب کا سبب ہوگی۔ تو آئیے جناب اپنی نیتوں کو ٹھیک فرمائیں، اور جو بھی کام کریں آپ اس میں نیت کو چیک کریں کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ اگر نیت خراب ہے تو اللہ سے اس کو صحیح کرنے کی دعا کریں کہ اللہ میری نیت کو ٹھیک فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے نیک اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سماعت فرمائیں 3 آدمیوں کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے دربار میں بلائیں گے، حساب کے دن بلائیں گے۔ ایک عالم ہوگا، علم والا، ایک مال والا، ایک مجاہد۔ ایک کو بلایا جائے گا، آ بھئی ذرا بتا نا، تجھے میں نے علم دیا تھا، کیا کیا اس علم کا؟ یہ عرض کرے گا اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے علم دیا تھا، میں نے علم تیری مخلوق پر خرچ کیا ہے، میں نے لوگوں کو نماز کے طریقے بتائے ہیں، میں نے لوگوں کو زکوٰۃ کے طریقے بتائے ہیں، میں نے لوگوں کو حج کے طریقے بتائے ہیں، میں نے لوگوں کو حقوق الوالدین کے طریقے بتائے ہیں، میں نے آپ کی توحید بیان کی ہے، میں نے آپ کی توحید کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھا ہے، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، میں نے لوگوں کو احادیث سنائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے تھے کہ لوگ تجھے علم والا کہیں، لوگ تجھے بڑا جاننے والا کہیں، علم والا کہیں، جو لوگوں نے کہنا تھا وہ کہہ لیا، لوگوں کے لیے تو نے کیا ہے۔ آج
لوگوں نے جو تجھے کہنا تھا کہہ لیا، آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ تجھے میں جہنم میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ تو نے میرے لیے کام نہیں کیا تھا۔ علم میں نے دیا تھا، زندگی میں نے دی تھی، وقت میں نے دیا تھا، پیدا میں نے کیا تھا، کھلایا پلایا میں نے، اور کام تو لوگوں کے لیے کرتا رہا۔ تیری سزا یہ بنتی ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی مجاہد بتا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، میں نے جہاد کیا، اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جان دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دلیر کہیں۔ جو لوگوں نے کہنا تھا وہ کہہ لیا، اب سب کچھ دیا میں نے تھا، تو نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے استعمال کیا۔ تیری سزا بھی یہ ہے کہ تجھے بھی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل کر دو، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا جو بہت دولت مند ہوگا، مالدار ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے آ بھائی تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ آپ نے مجھے جو دولت دی تھی میں نے آپ کی مخلوق پر اس کو صرف کیا، خرچ کیا، میں نے محتاجوں کے اوپر دولت خرچ کیا، نشاور کی ہے، مسکینوں یتیموں کے کام آیا ہوں۔ باری تعالیٰ تیری عطا کی دولت کو میں نے تیری مخلوق پر لٹایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ کی تھی تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے رحم دل کہیں، لوگ تجھے اچھا کہیں۔ تو لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا۔ تیری سزا یہ بنتی ہے کہ تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو بھی حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، تو یہ نہ ہو کہ ہم حشر کے میدان میں اس وقت خسارے کے اعلانات سن رہے ہوں، گھاٹے کے، تو اس سے قبل ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہی ہم ہمارے اندر جو کمیاں پیشی ہم ان کو دور کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام نیک اپنی مولا اپنی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور ہر برائی سے ہمیں اپنی رضا کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔